مفہوم میں وضاحت کر رہا ہوں تھوڑی سی کہ والدین کی خدمت کر کے دعائیں نہ لے سکا، اللہ کو منا نہ سکا، اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، تو وہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ واقعی جس بندے نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں ان کو بڑھاپا پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو نہ منا سکا، اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، واقعی اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، خاک آلود ہونی چاہیے، وہ اسی قابل ہے، بالکل بالکل وہ اسی قابل ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو اس پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ آمین، اس پہ بھی سرکار نے بھی کہا آمین۔ اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی دعا مانگو۔ کیسے؟ طریقہ بھی بتایا جی، کیسے دعا مانگو۔ یا اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما، کیا؟ یا اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والدہ کی بہت خدمت کی ہے، بہت خدمت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت خدمت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے سوال کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا ہوں، بہت خدمت کرتا ہوں، اور وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اور اس نے جب بیت الخلاء میں جانا ہوتا ہے تو آواز مارتی ہے مجھے، تو بوڑھی ہو گئی ہے، میدا کمزور ہو گیا، میں دوڑ کے جاتا ہوں، اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں، بیت الخلاء لے کے جاتا ہوں۔ بیت الخلاء جاتے جاتے اکثر خواب پیشاب بہانا میرے بھی نکل جاتا ہے، کمزور ہو گئی ہے، تو میں اف بھی نہیں کہتا، میرے ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا، میں بہانا پیشاب صاف کرتا ہوں، اس کو نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، پھر بٹھا دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا میرا جو ماں باپ کا، جو ماں کا میرے پہ حق تھا میں نے پورا کر دیا؟ کیوں؟ کیونکہ بچپن میں پیشاب پخانا میں کرتا تھا ماں کے اوپر، تو وہ صاف کر دیتی تھی، اب میں کر رہا ہوں، بالکل۔ تو یہ کیا میرا حق میں نے ادا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ذرا بھی نہیں۔ ہم نے کہا کیا وجہ؟ فرمایا تیری نیت ہو رہا ہے، تیری والدہ کی نیت ہور تھی، اللہ اکبر۔ تیری نیت کیا ہے کہ یا اللہ میری والدہ کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما، ان کو پردہ فرما دے، یہ خواب پیشانہ ان کا بیچ میں نکلنا شروع ہو گیا، پردے والا معاملہ ہو جائے، تو ان کے لیے پردے کا معاملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی زندگی خاتمے کی بات کرتا ہے کہ ان کی پردہ ہو جائے، اب کہ بوڑھی ہو گئی ہے، یا اللہ پردہ فرما دے، آسانی ہو جائے، بالکل، تو یہ دعا کرتا ہے۔ اور جب تو والدہ پہ اپنی پیشاب خانہ کرتا تھا تو تیری والدہ تیری حیاتی کی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے لال کو لمبی عمر دے، عطا فرما، نصیب اچھے کر، اس کی عمر لمبی کر، کو تیرے لیے وہ دعائیں مانگتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ قیامت والے دن جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ وہ کسائی ہے، ایک بتایا گیا کہ وہ کسائی، فلانا کسائی جنت میں وہ تیرا پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تشویش ہوئی، کسائی میرا پڑوسی ہے، کیسے؟ دیکھو تو صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسائی کے پاس چلے گئے، بیٹھے دیکھا کیا کر رہا ہے، وہی گوشت بنا رہا ہے، بانٹ بیچ رہا ہے، اور وہی جو دکاندار کرتے ہیں، کوئی اس میں ایسا نہیں لگا کہ یہ میرا پڑوسی کیوں، کیا اس میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ یہ میرا پڑوسی بنا دیا گیا ہے؟ بالکل، وہ گوشت کاٹ رہا ہے اور بیچ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رکے، قیام کیا، دیکھا کہ میں دیکھوں شاید کوئی اس کی ایسی ادا پتہ چل جائے جس کی وجہ سے اس کو یہ نیکی ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انعام کیا اس کے اوپر کہ اس کو میرا پڑوسی بنا دیا۔ وہ کسائی اسی طرح سارا دن گوشت بانٹتا رہا، کاٹتا رہا، بیچتا رہا۔ رات کو گھر گیا تو موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چل دیے۔ جب وہ کسائی گھر پہنچا تو اپنے گھر گیا، اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ گیا اور اس نے ایک بوڑھی عورت بیمار سی لیٹی ہوئی ہے، اس کو اٹھایا، منہ ہاتھ دھلایا، کھانا بنایا، کھانا کھلایا، اور برکیوں کے ساتھ چمچے برکی جو بھی طریقہ تھا کھانا کھلانے کا، کھانا کھلایا،
اور انہوں نے کہا کہ بس. تو پھر ان کو وہاں پہ لٹایا, پاؤں دبائے, ہاتھ چوما, اور کسائی سونے چلا گیا. تو بڑھیا نے کوئی بربر کیا, کچھ منہ میں کچھ بولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دور تھے, نہیں پتہ چلا کہ کیا کہا ہے اس بڑھیا نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسائی جب صبح اسی طرح جب وہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کسائی کو کہ اس طرح میں دیکھا تو ایک بڑھیا کی خدمت کر رہا ہے, وہ کون ہے؟ کہتا میری ماں ہے. تو میں نے سارا معاجرہ دیکھا ہے, وہ تو نے کھانا بھی کھلایا ہے, تو نے وہ قدم بوسی بھی کی ہے, تو نے پوری خدمت کی ہے. تو جب تو گیا تو انہوں نے کوئی تجھے کچھ کہا ہے, وہ مجھے نہیں سنا. کیا کہا انہوں نے کہا میری ماں ہے نا, بوڑھی ہے, ماں ہے. جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو وہ مجھے ایک دعا دیتی ہے کہ جا جنت میں تجھے تیرا گھر موسیٰ کے پڑوس میں ملے. اللہ اکبر. وہ مجھے وہی دعا دیتی ہے, میں کہاں حضرت موسیٰ کہاں. سبحان اللہ. اب میری بات کہاں, وہ کہاں شان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے. سبحان اللہ. تیری ماں نے تجھے پار لگا دیا ہے. سبحان اللہ. میں موسیٰ ہی ہوں. اور مجھے کیا بتایا گیا کہ جنت میں تو میرا پڑوسی ہوگا. ماں کی شان دیکھیں, یہ ماں کی شان ہے, ماں کی دعا قبول ہے. ماں کی شان دیکھیں. یہ نہیں کہا کہ اس نے نمازیں ساری پڑھتا ہے, اس نے زکوٰۃ ٹائم پہ دی ہے, اس نے روزے پورے رکھے ہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ایسا, کچھ بھی ایسا کوئی ایسی نیکی نہیں آئی. کیا اس کی نیکی تھی کہ اس نے ماں کی خدمت ہی ایسی کی ہے کہ اس کو جنت میں پڑوس مل گیا حضرت موسیٰ کا. کہتے میں جوانی میں اپنے فل شباب میں میں بڑا امیر تھا, زمینیں جائیداد کاروبار, بڑا امیر تھا, زانی بھی تھا, شرابی بھی تھا. گھر آیا, رمضان کے دن تھے, میری ماں عصر کے ٹائم افطاری کی تیاری کر رہی تھی. میں نے ماں کو کہا مجھے روٹی بنا کر دے. ماں نے کہا کچھ شرم کر, رمضان کی کچھ احترام کر لے. میری ماں نے مجھے نا نصیحتیں کرنی شروع کر دی کہ شراب نہ پیا کر, زنا نہ کیا کر, رمضان ہے. مجھے نصیحتیں کرنا شروع, مجھے بہت برا لگا. تو میری ماں تندور میں بیٹھی تھی, اپنا کام کر رہی تھی, مجھے بہت برا لگا. تو میں نے تھپڑ مار دی اپنی ماں کو, اور جیسے تھپڑ مارا میری ماں تندور میں گر گئی, جل کے مر گئی. شور مچ گیا, لوگوں نے مجھے پکڑ کے بند کر دیا. رات گزر گئی, صبح ہوئی. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا, میرا نشہ جب اترا, جب میرا دماغ ہوش میں آیا تو میں نے کہا ماں کدھر چلی گئی. اس نے کہا تو نے رات کو کل بدتمیزی کی, تھپڑ مارا, ماں تندور میں گر گئی, ماں تو جل کے مر گئی, ماں کو تو دفنا بھی دیا رات کو لوگوں نے. اور ماں مرتے وقت کہہ گئی کہ اس کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا. اسے غصہ ہے, اس نے بیوی نے بھی اس کو تھپڑ مارا اور بیوی بھی اس کو چھوڑ کے چلی گئی. اس نے دکھ میں پچھتاوا لگا اس کو, اس نے اپنی ساری جائیداد اللہ کے راہ میں وقف کر دی. اور جس ہاتھ سے اس نے اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا, اس نے وہ ہاتھ کاٹ دیا. اور وہ سارا دن عبادت کرتا تھا. میں سارا دن عبادت کرتا تھا, سارا دن عبادت, روزہ. اور یہ میرا 24واں حج ہے, 24واں حج ہے. سارا دن میں روزہ رکھتا ہوں, اور ساری رات میں عبادت کرتا ہوں. اور یہ میرا 24واں حج ہے. ہر سال کوئی اللہ کا نیک بندہ آتا ہے, مجھے یہ کہتا ہے کہ مجھے خواب ہے, اور اللہ نے کہا جا تیرا نہیں قبول. صاحب کا قبول ہے, تیرا نہیں قبول. وہ آپ کو بھی یہ خواب ہے, یہ سب کا قبول ہے, تیرا نہیں قبول. ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانے پہ یہ سزا ملی ہے. عبادت فارغ, ریاضت فارغ, حج فارغ, ساری زندگی عبادت, ریاضت. خانہ کعبہ میں, حرم میں نماز پڑھنے کا ایک کیا ثواب ہے جی. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو زمزم نہیں, زمزم جس نیت سے بھی پیو گے, جو بھی نیت کرو گے نا, زمزم کہ اللہ شفا دے دے, یا اللہ یہ دعا قبول, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ دعا قبول کر لیتا ہوں. سبحان اللہ.
وہ زمزم بھی پیتا ہوگا، وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے دعا بھی مانگتا ہوگا. اللہ نے تو وعدہ کہ میرے گھر کو دیکھو جو دعا مانگو قبول ہے. قبول ہے. وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے دعا بھی مانگتا ہوگا، وہ زمزم بھی پیتا ہوگا، نمازیں پڑھتا کیا کیا نمازیں، کیا کیا وہ عبادات کرتا ہوگا. اس نے کیا کیا اس نے پچھتاوے میں اس نے کیا کیا اس نے عبادات کر لی ہوں گی. گناہ بہت، اس نے اپنے اللہ کو منانے کی کتنی کوشش کی ہوگی، لیکن اللہ نے کہا جا کے کہہ دے اس کو کہ تیرا نہیں قبول، 24 حج قبول نہیں، 24 حج قبول، کوئی تیرا کچھ بھی نہیں قبول. استغفر استغفر. حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ جا رہے تھے، سفر میں تھے. پرانے زمانے میں سفر تھا، اونٹوں پہ، خچروں میں، گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا. جی جی. 3 لوگ جا رہے تھے تو طوفان آ گیا، آندھی طوفان. اب تو معاملات ہی ہو رہا نا، تب تو لوگ پہاڑوں میں پناہ لے لیتے تھے، کسی درخت کے نیچے پناہ لے لیتے تھے. تو پہاڑ کی غار میں نوجوانوں نے پناہ لی کہ طوفان جب تھم جائے گا تو ہم اپنا سفر جاری کر لیں گے، آگے چلے جائیں گے. جیسے ہی وہ غار میں گئے تو ایک پتھر چھڑکا اور وہ غار کے منہ کے اوپر آ گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا، اندر اندھیرا ہو گیا. پریشان ہوئے کہ اب یہ پتھر ہے، کون ہٹائے گا، کیسے باہر نکلیں گے. پریشان ہو گئے. ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ ہم نے اپنے نیک اعمال جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، ہاں اس میں سب سے زیادہ جو ہماری نیکیاں ہیں جو اللہ کو قبول ہوگی، ہمیں لگے گا کہ یہ اللہ نے قبول کی ہوگی یا یہ ہم نے بڑی نیکی کی ہے، ہم وہ نیکیاں اللہ کو وسیلہ دیتے ہیں ان نیکیوں کا کہ اللہ یہ ہم نے نیک اعمال کیا، یہ ہم نے نیکی کی تیرے لیے. اگر تجھے یہ نیکی قبول ہے، تجھے اگر یہ نیکی اچھی لگی تو ہمیں اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے. ایک بندے نے اپنی نیکی یاد کی، پتھر تھوڑا سا سرک گیا. دوسرے بندے نے اپنی نیکی یاد کی، پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا. تیسرے بندے نے کیا نیکی کیا یاد کی. اس نے کہا یا اللہ میرا تجھے پتہ ہے کہ بھیڑ بکریوں کا، اونٹوں کا یہ کام ہے، کاروبار کرتا ہوں، ان کا میں دودھ ہو گیا دودھ بیچتا ہوں. لیکن میری عادت ہے کہ جب تک میرے والدین دودھ نہ پی لیں میں ان کو دودھ نہ پلا دوں، میں نہ بیچتا ہوں نہ بیوی بچوں کو دودھ دیتا ہوں، اللہ اکبر، جب تک کہ میں اپنے والدین کو دودھ نہ پلا لوں. اور ایک دن میں سفر پہ چلا گیا اور میں تھوڑا آنے میں دیری ہو گئی، میرے والدین سو گئے. میں آیا، میں نے جلدی سے دودھ دھویا اور آیا تو والدین سوئے ہوئے تھے. میں ساری رات پیالہ پکڑ کے کھڑا رہا، برتن پکڑ کے جس میں دودھ تھا، کہ میرے والدین میں سے کوئی اٹھے گا میں دودھ پلاؤں. اللہ اللہ. پیاسے بھوکے سو گئے ہیں. صبح ہو گئی، اذان فجر کی اذانیں ہو گئی، صبح ہو گئی. اٹھے، میں نے ان کو دودھ پیش کیا، ٹانگیں دبائیں، دودھ پیش کیا، انہوں نے مجھے دعائیں دی. سبحان اللہ. دودھ پیش کیا، انہوں نے مجھے دعائیں دی. تو پھر میں نے دودھ اپنے بچوں بیوی کو پلایا، بیوی بچوں کو دودھ پھر میں نے پلایا، اور میں نے پھر دودھ جو ہے نا بیچا. میں نے تب تک دودھ نہ بیوی بچوں کو پلایا نہ بیچا جب تک کہ میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ نہیں پلایا. ماشاءاللہ. وہ ساری رات کا کھڑا رہنا، وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنا. یا اللہ اگر تجھے پسند آیا ہے، اگر تمہیں یہ نیکی پسند ہے تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. تو پتھر سارا ہٹ گیا، چلا گیا، پتھر سرک گیا. سبحان اللہ. اللہ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دے دی، ماں باپ کی خدمت سے، ماں باپ کی خدمت سے.